یار کبھی کسی پر رحم بھی کر دیا کرو. ہائے ہائے. میں نے ایک سکھ کو دیکھا, اس نے شکنجی پی ایک سکھ کے ٹھیلے پہ. سکھ جانتے ہو, وہ پنجابی کو بولتے ہیں سکھ. سکھ جانتے ہو, ایک برادری ہے. ان کی برادری میں کوئی آپ کو بھیک مانگتا نہیں ملے گا, چاہے تالے کی چابی بنا کے کھانا کھائے, روٹی روزی کمائے, مگر بھیک مانگتا نہیں ملے گا. توجہ کرنا. مگر ان کے اندر جذبہ دیکھیے. نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے, اسلام کو فالو ہم کرتے, وہ نہیں کرتے, مگر ان کا ایک قاعدہ قانون ہے. ذرا غور تو کریں, انہیں ایک سکھ کی ٹھیلے پر شکنجی پیا جس کی قیمت 10 روپیہ تھی. اتفاق کی بات, اسی ٹھیلے پہ بیٹھا میں بھی شکنجی پی رہا تھا, گرمی کا موسم. 10 روپے کی شکنجی پی کے 500 کا نوٹ دیا ٹھیلے والے کو, اس نے 490 واپس کر دی. کرنے ہی تھے. اس نے کہا نہیں یار پاجی تیری شکنجی بڑی اچھی لگی, من چنگا ہو گیا یار, یہ 490 بھی تو ہی رکھ لے. 10 کی شکنجی پیا اور 500 دے دیا. یار میں حیرت میں پڑ گیا, 10 کی شکنجی 500 خوشی سے دے دیا. تھوڑا سا آگے بڑھا نا, میں بھی اٹھ کے چلا, میں نے بھی تو شکنجی پینا تھی اور کچھ کام تھوڑی نہیں کرنا تھا, میں بھی چل دیا ساتھ میں. میں نے آگے کہا او سردار ایک بات تو بتا یار, تو نے 10 روپے کی شکنجی کا 500 کیوں دیا, 490 زیادہ کیوں دیا؟ کہنے لگا مولانا بات یہ ہے, میری برادری کا آدمی ہے, میرا بھائی ہے, مجھے پتا ہے یہ شکنجی کا ٹھیلا اس لیے لگا رہا ہے, گھر سے غریب ہے, اگر غریب ہوتا نہ ہوتا تو شکنجی کا ٹھیلا نہ لگاتا. اب بھائی ذرا اسے صحیح کر دو یار, یہ سیٹی وٹی نہ مارے. اگر یہ غریب نہ ہوتا تو شکنجی کا ٹھیلا نہ لگاتا, اگر یہ غریب امیر ہوتا تو بڑی فیکٹریاں ہوتی. یار مولانا جی مجھے اس کی مدد کرنا تھی, اگر میں 490 کہتا, یہ کہہ کے دیتا کہ لے تیری مدد کر رہا ہوں, تو وہ شرمندہ ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ وہ شرمندہ ہو جاتا, بھیک سمجھتا. اور یار میں نے اس کا انعام سمجھ کے دے دیا, اس کا دل بھی خوش ہو گیا, میں نے اپنے بھائی کی مدد بھی کر دی. ہے تمہارے اندر یہ جذبے؟ نہیں ہے, نہیں ہے یار, نہیں ہے. کاش یہ جذبہ تمہارے اندر ہو. بازار میں جاؤ, کوئی بوڑھا تمہیں کوئی چیز بیچتا نظر آ جائے نا, تو پہلے اس بوڑھے کی خرید لو, یہ اس کی مدد ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی, یہ اس کی مدد ہے, اس بوڑھے کی خرید لو. اور کبھی کبھی زیادہ غریب تمہیں نظر آ جائے, یار نظر بتا دیتی ہے یہ غریب ہے, وہ بھیک نہیں مانگ رہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, ڈھونگ کر رہا ہے. یہ تو چلو بھیک مانگنے والے پہ, یار یہ جھوٹ بول رہا مولانا, کیا اسے دینا یار. لیکن یار وہ تو بازار میں بیچ کے اپنا پیٹ بھر رہا نا, تو اب تو کوئی ڈھونگ تو نہیں کر رہا نا وہ. ارے بولو نا یار, ڈھونگ تو نہیں کر رہا نا, کما کے ہی کھا رہا نا. تو یار اگر واقعی تیری نظر کہہ رہی ہے یہ غریب ہے, تو اس کا مال کچھ زیادہ میں بھی خرید لیا کر. یاد رکھ, کہہ دینا سبحان اللہ یار, اور زور سے بول دینا سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. یار ایک ایسا مولانا ہے, اللہ اللہ اسے سلامت رکھ, کبھی زندہ ہے یار وہ مولانا. ہائے ہائے ہائے. میں نے یار خود آنکھوں سے مشاہدہ کیا, وہ جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے سڑک کے کنارے کنارے, ایک غیر مسلم صبح ہی صبح اپنے کٹے میں بوری میں گاجر بھر کے لے جا رہا ہے. کیا بھر کے لے جا رہا؟ گاجر جانتے ہو؟ جانتے ہو سبزی ہے, لے جا رہا ہے. اس کی گاجر کی بوری کسی سے ہی لگ گئی, مطلب کوئی سواری آ رہی تھی, ہو جاتا ہے ایسا راستے میں, کسی سے لگ گیا, منہ کھل گیا, ساری گاجر پوری روڈ پر بکھر گیا, کچھ کچل بھی گیا. غریب آدمی تھا وہ مولانا, اپنی سواری اپنی کار کو روکا, اور روکنے کے بعد ساری گاجر اس کی اکٹھی کرا کے بوری میں رکھوایا. تو 1-2 کلو کچل بھی گیا تھا, ہے نا, مگر آدمی خوددار تھا, مولانا کا شکریہ ادا کیا, تھا بھی غیر مسلم. مولانا بولے یار صبح ہی صبح 1 کلو گاجر مجھے دے دے. کہنے لگا مولانا جی لے لو. اور اس نے تو گاجر بھروایا تھا, فری میں بھی دے دیتے, بات ہے کہ نہیں ہے. مولانا نے 100 کا نوٹ نکالا, اندازہ لگایا 2 کلو گاجر اس کا 100 روپے کا خراب ہو گیا. 100 کا نوٹ نکالا, دے دیا. کہنے لگا نہیں وہ میری گاجر تو اتنی کی نہیں, یہ تو 40 روپے کا ہوا. کہا نہیں, صبح ہی صبح کا ٹائم ہے, صبح کا گراہک کہ جتنا دیر رکھ لیا کرو. ہائے 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 ہائے. یہ نہیں کہا تیری خراب گاجر کا دے رہا ہوں یار, نہیں نہیں نہیں, کہا صبح ہی صبح کا جو گراہک ملا کرے, جو دیا کرے. میں 10 بھی دیتا تو رکھنا پڑتا, صبح صبح کا گراہک کو لوٹاتے نہیں ہے میاں.
رکھ لیا. زندہ باد. کہ کہنے لگا مولانا قسم کھا کے کہتا ہوں آج کی سے پہلے میں نے باباؤں کے بھاشن سنے تھے, آج سے پہلے بھڑکانے والوں کو سنا تھا, ملا ایسا ہوتا ہے ملا ویسا ہوتا. قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد اعلان کرتا ہوں محمد کے غلام مسلمان جیسا کردار کسی کا نہیں ہوتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ, ہائے ہائے, زندہ باد. کاش یار یہ کردار تمہارا ہو جائے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. لیکن یار یہ کردار کہاں سے لاؤں, ہے ہی نہیں یار. تمہارا کردار تو معلوم ہے کیا, تمہارا کردار تو یہ ہے کسی کے گھر میت میں بھی جاؤ گے نا تو بغیر کھانا کھائے نہیں چلو گے. میت میں بھی جاؤ گے نا تو وہاں کھانا کھا کے آؤ گے. ہائے ہائے ہائے, تو آج میت میں گیا تھا کہ اس غریب کے گھر کھانا کھانے گیا تھا. تم تو اگر کسی کے گھر خیریت کے لیے بھی جاؤ گے نا, عیادت کے لیے, وہ غریب باپ جس کی دکان کو تالا لگ گیا, جو بیمار ہو کے بستر علالت پہ پڑ گیا, اس کے غریب بچے قرضہ لے لے کے اپنے بیمار باپ کا علاج کرا رہے ہیں, تو اس کی خیریت کے لیے بھی گیا ہے بیمار کی, تو ناشتہ بھی وہیں کرے گا, کھانا بھی وہیں کھائے گا. اور تو خیریت کے لیے گیا ہے یا بوجھ بننے گیا ہے؟ مجھے بتا تو یار ذرا. اگر آج اس بیمار کے گھر تو نے کھانا نہ کھایا ہوتا, آج اس کے بچوں نے تجھ سے ضد کیا ناشتہ کر, کہتا نہیں بچوں آج ناشتہ نہیں کروں گا, اور اس کی خیریت لے کے جب تو گھر کو واپس چلا تھا نا تو 100 200 500 1000 اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہوتا, اور اس بیمار سے یہ کہہ کے تھمایا ہوتا یار تیرے لیے پھل و جوس لانا چاہتا تھا مگر یہ سوچ کے نہ لایا, پتہ نہیں ڈاکٹر نے کیا کھانے کو منع کر دیا ہو, اس لیے یہ دے کے جا رہا ہوں, جب صحت اچھی ہو نا تو میری طرف سے کچھ خرید کے کھا لینا. یار کیسی مدد ہو جائے گی. صبح سے لے کے شام تک اگر 10 لوگ بھی اس کی خیریت کے لیے گئے, اس کی عیادت کے لیے گئے, تو وہ جلسے میں آنے والوں ہزاروں روپیہ اسے فری میں نذرانہ مل جائے گا. اس کے بچے قرضے میں نہیں جائیں گے, باپ کا علاج چلتا رہے گا. یار یہ اسلام ہے. مسلمانوں یہ کردار پیدا کرو. ہم نے تو یہ کردار ہی نہیں پیدا کیا یار. ہم تو کسی غریبی پہ, میرے بھائی تمہارے گھر کھانا ہے تمہیں کھانے کی اہمیت نہیں ہے پتا, تمہارے پاس ہاتھ ہے تمہیں ہاتھ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. اگر ہاتھ کی اہمیت کا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جس کے ہاتھ نہیں ہے. اگر کھانے کی اہمیت کا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جس کے گھر کا چولہا نہیں جلا ہے. ہائے ہائے. اگر پانی کی اہمیت کا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو کسی صحرا میں پیاسا بھٹک رہا ہے. مسلمانوں خالی نماز پڑھنا ہی اسلام نہیں ہے. نہیں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں سارے نیکیوں کے دروازے پر گیا, سارے نیکیوں کے دروازے میں نے دیکھے, مگر جتنا بڑا نیکی کا دروازہ مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا لگا, اتنا بڑا کوئی نیکی کا دروازہ مجھے نہیں لگا. زندہ باد. یار ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار جہاں تم کھانا کھاتے ہو نا یار, ایک بار اپنے گھر کی ہانڈی میں کسی غریب کا بھی حصہ کر لیا کرو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر اپنی ہانڈی میں کسی غریب کا حصہ کر لے گا, اپنے دسترخوان پر کسی غریب کا حصہ کر لے گا, تو انشاءاللہ وہ کھانا کبھی تجھے بیماری نہیں لائے گا. یار ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. انشاءاللہ لوگوں اپنے دسترخوان پہ کسی غریب کا حصہ کر لیا کرو, اپنی ہانڈی میں کسی غریب کا حصہ کر لیا کرو. جب کھانا بن جایا کرے نا تو کسی بھی غریب کو یار بھیج دیا کرو, یا اپنے گھر بلا کے کھلا لیا کرو. یار یہ انبیاء کی سنت ہے, یار یہ اولیاء کی سنت ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے. اور نبی کی حدیث ہے, میرے نبی فرماتے ہیں جو 2 باتوں کی ہمیں ضمانت دیتے, ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. جس کے اندر یہ 2 عادتیں ہو ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. نبی فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو اور جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. یہ اسلام ہے. اور ایک بات بتاؤں مسلمانوں, دنیا میں کوئی ٹیبلیٹ اور کوئی دوا ایسی نہیں بنی جو اتنا کام کرتی ہو جو کام تیری گھر کی بیماریوں کو دور کرنے میں صدقہ کرتا ہے. صدقہ
صدقہ زندگی بڑھا دیتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ کرنے سے وہ بیماری بھی چلی جاتی ہے جو بیماری بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہیں تیری ختم۔ سبحان اللہ۔ یار کسی غریب کو صدقہ سمجھ کے ہی یار اس کی مدد کر دیا کر، یار یہ اسلام کا اصول ہے۔ میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا مگر میرے نبی کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ بھی نہیں جاتا۔ یار ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور نوجوانوں کوئی اٹھ کے نہیں جائے، یار میں بڑے دل سے تقریر کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات میری، ہے نا؟ ہائے ہائے، آج بیماریاں، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو بیماریاں نہیں ہیں۔ ہر آدمی کہتا مولانا دعا کر دو، پیر صاحب سے دعا کراتا، مولانا سے دعا کراتا، مزار پہ جاتا، سب سے دعا کرا رہا۔ نبی نے فارمولہ بتایا، صدقہ کر تیرے گھر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور مسلمان اگر صدقہ کرنے لگے، مسلمان اگر غریبوں کی مدد کرنے لگے، مسلمان اگر زکوٰۃ نکالنے لگے، تو میری گارنٹی ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا تجھے بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ بولو آئے گا؟ بولو آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر مسلمان زکوٰۃ نکال دے نا، خدا کی قسم تو زکوٰۃ لینے والے نہ رہیں گے، دینے والے زیادہ ہو جائیں گے، ہے نا؟ مگر ہمارے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ارے آپ خود دیکھتے ہو، 30,000 کا 40,000 کا موبائل چلا رہا، ٹرپل کیمرے کا، 2 کیمرے میں سکون نہیں مل رہا جب تک کہ 5 کیمرے کا نہیں لے آیا، 2 آگے کیمرہ، 3-4 پیچھے لے کے گھوم رہا۔ اور قربانی کا موسم آیا تو کیا کہہ رہا مولانا؟ حساب نہیں، آپ کے قربانی نہیں کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، 40,000 کا موبائل لے کے گھوم رہا، تیرا حساب نہیں ہے قربانی کرنے کا؟ 3,000 کا حصہ کر لیتا، 5,000 کا کوئی بکرا لا کے قربان کر دیتا، نہیں ہے تیرا حساب۔ اور 40,000 کا موبائل چلانے کا خوب حساب ہے۔ بات سمجھنے کی ہے مسلمان، بات ذرا سمجھنے کی ہے۔